بات یہاں آئی کہ کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 10 معجزے، الگ الگ معجزات دے کر کے بھیجا. لیکن بات یہ تھی کہ سب کا دور محدود تھا. کسی کا دور 10 سال، کسی کا دور 50 سال، کسی کا دور 1000 سال، کسی کا دور 500 سال. لیکن جب بات آئی محبوب کردگار کی، بات آئی حبیب کردگار کی، بات آئی آمینہ کے لال کی، بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، بات آئی نبیوں کے نبی کی، رسولوں کے رسول کی، سید الانبیاء کی، پیارے محبوب کی، تو ان کا دور محدود نہ تھا. اللہ اکبر. ان کا دور ہر دور، ان کا زمانہ ہر زمانہ، بلکہ گزرے ہوئے سارے زمانے بھی وہ میرے آقا کے زمانے تھے. لیکن ظاہری زمانہ بھی قیامت تک کے لیے تھا. اب اللہ اکبر، چونکہ ان کا دور کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، ہر دور ان کا دور تھا. چراغوں کا دور ان کا دور، قمقموں کا دور ان کا دور، لائٹنگ کا دور ان کا دور، گھوڑوں کا دور ان کا دور، کچروں کا دور ان کا دور، ٹرینوں کا دور ان کا دور، ہوائی جہاز کا دور ان کا دور. اللہ اکبر. چند محدود علوم کا دور ان کا دور، اور بے مثال علوم کا دور ان کا دور. اللہ اکبر. خلاؤں پر پرواز کرنے کا دور ان کا دور، ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا دور ان کا دور، سورج کے شعاع کو گرفتار کرنے کا دور ان کا دور، راکٹ بھیجنے کا دور ان کا دور، کمپیوٹر بنانے کا دور ان کا دور، آلات بنانے کا دور ان کا دور. تو اللہ اکبر، وہ انبیاء محدود معجزے اس لیے لے کر آئے تھے کہ دور محدود تھا، لیکن محبوب کا دور لامحدود تھا. تو اس لیے محبوب کو محدود معجزے دے کر نہیں بھیجے، بلکہ محبوب کو لامحدود معجزے دے کر کے بھیجے. لامحدود ہم شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حبیب کی شان یہ ہے کہ سر کے بال کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن تک میرا پیارا محبوب معجزہ بن کر کے آیا. اللہ اکبر. چلے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، تبسم ریز ہو تو معجزہ، چہرے پر زلفیں آ جائیں تو معجزہ، چہرے سے زلفیں اٹھ کر کے سنور جائیں تو معجزہ، رو دے تو معجزہ، ہنسے تو معجزہ، پسینہ نکلے تو معجزہ. اللہ اکبر. خرام ناز کرے تو معجزہ، تلوار نیام میں رکھے تو معجزہ، تلوار اٹھا لے تو معجزہ. حد تو یہ ہے کہ چادر چہرے پہ ڈال لے تو معجزہ. خدیجہ سے نکاح کرے تو معجزہ، اماں عائشہ سے نکاح کرے تو معجزہ، فاطمہ کو گود میں کھلائے تو معجزہ، حسن کو کندھوں پہ بٹھائے تو معجزہ، حسین کے لیے آنسو بہائے تو معجزہ. معجزات ہی معجزات ہیں، بلکہ معجزات ایسے کہ فرشتے بھی تنگ ہوں. معجزات ایسے کہ فرشتے بھی دنگ ہوں، فرشتے بھی تھک جائیں، فرشتے بھی تھک جائیں. اگر بات یہ ہے ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہے، پہلے کم ہوتی تھی، ابھی زیادہ ہے، اور ابھی ایسی بننے والے ہوائی جہاز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں لوگ یہاں سے وہاں پہنچیں گے، پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. ہم کہتے ہیں کتنی تیز رفتاری کر لو، کوئی جبریل سے تیز رفتار ہے؟ لیکن جہاں جبریل پیچھے ہو جائے اس کی رفتار. اگر توجہ ہے گونڈل کے سنیو، اور میں کوئی خطیب نہیں، میں نے پہلے ہی کہا آپ تو شیر بے شیر سنت کو سن چکے ہیں، آپ تو خطیب مشرق کو سن چکے ہیں، آپ تو تاج العلماء سے برکتیں پا چکے ہیں. آپ کے پاس بریلی مہاریرا کے چوچے مقدسہ، آپ کے پاس تو ساری برکتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس جتنی ہے میرے پاس بھی اس سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں کی کوشش چینیاں تو ہم نے بھی کی ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کتنی بھی تیز رفتار سواری بنا لے، بولو بنا سکتے ہیں جبریل امین کی طرح تیز رفتار؟ کوئی کہے دیکھو ہم اتنی تیز رفتار جا کر کے آئے. نبی پاک تو گھوڑے پر چلتے تھے، وہاں رفتار کم تھی. قدرت نے کہا پیارے معراج پر آ، براق پر جا تو براق کی طاقت سے اور براق کی رفتار سے، لیکن تیری رفتار بھی تو لوگوں کو پتا چلے.
تیری رفتار بھی لوگوں کو پتا چلے. پہلے دیکھیں رفتار جبریل کتنی ہے, جبریل امین کی رفتار کتنی ہے. میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار, جبریل نے اس کی آقا اندازہ لگائیں. بات اتنی ہے کہ میری رفتار اتنی ہے کہ میں سدرہ پر تھا. سدرہ کہاں سب سنیوں کو پتا ہے, لیکن اشارہ دے کر تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے سدرہ کہاں ہے؟ زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. پھر پہلا آسمان 500 سال اتنا موٹا, پھر پہلے سے دوسرے تک 500 سال کا فاصلہ, پھر دوسرا آسمان 500 سال اتنا موٹا. ایسے 7 آسمان اور پھر 7 آسمان کے درمیان کا خلا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 7 ہوئے 14. 14 کو 500 سال سے کریں کتنے ہو گئے؟ 7,000 سال. نوری سال وہ بھی, ہاں شمسی نہیں, نوری سال. اب وہاں اوپر اس کے بھی اوپر سدرہ. اب کتنے اوپر سدرہ؟ اس کے اوپر بات کرو تو پھر آپ کے سر کے اوپر ہی جائے گی. اس لیے اب آپ خود سوچیں, آپ کی عقل پہ چھوڑا, اس کے اوپر سدرہ. حضور نے کہا رفتار کتنی ہے آپ کی؟ اس لیے کہ پوچھ کر بتانا تھا, کیونکہ پوچھتے نہیں تو پتہ کیسے چلتا, پھر میری گفتگو کا عنوان کیسے بنتا. ٹھیک, سرکار نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار, اس کی آقا اندازہ کرنے کا کیسے؟ کہ جس وقت ابراہیم خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور چلانے لگے. بولو رکھنے سے چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آقا میں سدرہ پہ تھا, میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے, سدرہ سے جنت جا, جنت سے جانور لے اور اسماعیل کو ہٹا کے وہ جانور رکھ دے. لیکن یہ کام کتنے وقت میں ہوگا؟ چھری چلنے سے پہلے. آقا اللہ کی عزت کی قسم, جبریل کہتے ہیں ابراہیم چھری رکھ چکے تھے, چلنے کی دیر تھی. میری رفتار کا اندازہ کرے کہ میں جنت گیا, جانور لایا, وہ اسماعیل کو ہٹایا اور ذبح کرنے سے پہلے جانور رکھ گیا. میری رفتار کا اندازہ کریں کتنی میری رفتار ہے, رفتار کا اندازہ کریں کتنی میری رفتار ہے. لیکن اب آؤ, جب جبریل کی رفتار یہ ہے تو اللہ کہیں تو جبریل تھکے ہیں, کہیں تو جبریل تھکے ہیں. وہ کب تھکے ہیں؟ وہ کب تھکے ہیں؟ جب میرے آقا معراج پر گئے. معراج پر کیسے گئے؟ براق سے گئے. براق سے گئے, براق کی رفتار سے. آقا کہتے ہیں کہ جب براق کی رفتار اتنی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم جاتا. یہ براق کی رفتار سے کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب آسمانوں پر حضور جا رہے ہیں. وہ کس کی رفتار ہے؟ وہ رف کی رفتار ہے. لیکن اب آئے دیکھیں, اب آقا کو اپنی رفتار سے جانا ہے, اپنی رفتار سے جانا ہے. توجہ کریں, اور اگر میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کرے میری آپ کی نجات ہو جائے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بات کرنا یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے. قدرت جن زبانوں کو چن لیتی ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کرتی ہے, اور ہم بیان کریں تو ان کی عظمت نہیں بڑھتی, ان کی عظمت بیان کر کے ہم بڑھ جاتے ہیں. اب اگر آپ کی توجہ ہے, اب آپ کی توجہ تو سنیں, گھر سے نکلے یعنی مکے سے اقصی تک براق کی رفتار, 7ویں آسمان تک گئے, رف کی رفتار. حضور کی رفتار کب شروع ہوئی؟ حضور کی رفتار سدرہ کے بعد شروع ہوئی. یعنی جبریل چلے, براق کے ساتھ ساتھ چلے, رف کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن جب نبی اپنی رفتار سے ایک قدم بڑھانے لگے تو سرکار نے کہا چلو چلو کہ نہیں. اور حدیث پاک میں آتا کہ حضور نے پکڑ کر کھینچا بھی, صرف پکڑ کے یوں کیا تو جبریل امین صرف اتنا کرنے پر چلو, کوئی قدم نہیں بڑھا, چلو قدم نہیں بڑھا, چلو. اس میں جبریل کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا جہاں تخیل نہ جائے, کیف کے پر جہاں جلے. ہاں
لیکن عرض کی حضور میں نہیں ورنہ جل جاؤں گا. حضور نے واپس کیا, پھر سدرا پر آ گئے. یہاں یہ رک کر ایک بات میں کہتا ہوں, جو عارف رومی نے کہی ہے کہ وہ جبریل تھے, اس لیے کہہ دیا نہ میں نہیں آتا. ٹھیک, اگر ان کی جگہ ابو بکر بلال ہوتے, ابو بکر بلال ہوتے, ابو بکر بلال ہوتے, بلال و اویس ہوتے, تو جل جانا گوارا کرتے, محبوب کو نہ کہنا گوارا. لیکن توجہ کریں, نہیں کہا نہیں آ سکتا, توجہ نہیں آ سکتا, یا رسول اللہ نہیں آ سکتا. تھک گئے نا, نہیں آ سکتا, معذرت کر لی, تھک گئے نہیں آ سکتا. اور تھکنے کی 3 پوزیشن بتائی گئی ہے. تھکنے کی 3 پوزیشن ہوتی ہے. پہلی پوزیشن, یار میں بہت تھک گیا, میں نہیں آ سکتا, یہ پہلی پوزیشن. ٹھیک, لیکن بندہ تکلف میں, محبت میں, احترام میں تھکنے کے بعد بھی سوچتا ہے چلو یار کے ساتھ چلتے ہیں, چونکہ بات یار کی ہے. ٹھیک, تو چلتے چلتے وہ کیا کرتا ہے, یار کا دامن پکڑ لیتا ہے. ٹھیک, چلے نہ لے کر تھوڑا سہارا لے لیتا ہے دامن کا. دوسری پوزیشن, تھکنے کی دوسری پوزیشن, دامن پکڑتا ہے کہ دامن کے سارے کھچ کر چلوں. تیسری پوزیشن ایسی آتی کہ ایسا تھکتا ہے کہ اب کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو وہ وہیں تھک کر بیٹھ جاتا ہے, دامن بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر جانے والے کو دیکھتا ہے. یہ تیسری پوزیشن ہے تھکن کی. یعنی اب اس کے آگے ہمت ہی جواب دے دی. میرے امام احمد رضا نے جبریل علیہ السلام کی تھکن کو حضور کے ساتھ سفر کے حوالے سے تیسرے اور آخری درجے کی تھکن بیان کی ہے. کیا کہتے ہیں, تھکے تھے روح الامی کے بازو. پہلی پوزیشن, تھکے تھے روح الامی کے بازو. دوسری پوزیشن, کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو. دوسری پوزیشن, کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو. آخری تھکن, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے. رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو میرے نبی کو وہ معجزہ دیا کہ جب جبریل ایک قدم میں تھک جائے تو اتنی رفتار والا جہاں تھکتا ہے, جہاں جبریل تھک جائے اس کی آگے محبوب ادن منی کی صدا پر آگے بڑھتا ہے. تو لوگوں کتنی بھی رفتار پیدا کر لو, لیکن محبوب کے قدم کے برابر بھی پہنچ نہیں سکو. بے شمار معجزات دیے. ٹھیک, آگے نہیں بڑھتا, ورنہ میرا عنوان, میرا دل چاہتا کہ یہی آگے بڑھے, لیکن نہیں, کیونکہ آپ نے عنوان یہ نہیں دیا. آج اللہ اکبر, انبیاء معجزے لے کر آئے, حضور معجزہ بن کر آئے. پھر حضور نے کہا لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو جب لوگ بگڑیں گے تو سدھارے گا کون؟ آپ کے بعد تو کوئی نبی نے نہیں آنا, لیکن لوگ تو بگڑتے رہیں گے, بگاڑ ختم نہیں ہوگا. یا رسول اللہ آپ نے محنت کی ہے, آپ کے صحابہ نے محنت کی ہے, ان کا خون گرا ہے, انہیں کفن بھی میسر نہیں آیا, گھاس کے کفن میں انہیں دفن کیا گیا. ان کی محنتیں یہ تھی. حضور جب یہ محنتیں ضائع ہوگی تو کون آئے گا؟ اور سرکار نے فرمایا ہر صدی کے اخیر میں ایک مجدد آئے گا, ہر مجدد آئے گا, اور وہ مجدد ہر صدی کے اخیر میں مجدد آئے گا. ہاں, وہ مجدد امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کرے گا. وہ مجدد حکمت و تدبیر کے ناخن سے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو حیات نو عطا کرے گا, اجڑے ہوئے گلستان کو پھر سے اللہ اکبر بہاروں کا شعور عطا کرے گا. ہاں, جس وقت دین کا غازہ حسن چھین لیا جائے گا تو وہ اپنا شباب لٹا کر کے دین کو پھر نئے سرے سے غازہ حسن عطا کرے گا. وہ آئے گا, اور آنے کے بعد وہ مجدد
صدیق اکبر کا پرتو ہوگا، کبھی فاروق اعظم کا پرتو ہوگا، کبھی عثمان غنی کا پرتو ہوگا، کبھی مولا علی کا پرتو ہوگا، کبھی اس کے اندر ابو ذر کا زہد نظر آئے گا، کبھی اس میں بلال کا عشق نظر آئے گا، کبھی خالد بن ولید کی سیف اللہ اس میں نظر آئے گی۔ وہ مجدد جب آئے گا الگ الگ رنگ میں آئے گا، لیکن ہر مجدد آئے گا تو آنے کے بعد جیسا چیلنج ہوگا ویسا جواب لے کر کے آئے گا۔ کوئی ایک چیلنج کا جواب، کوئی دو چیلنج کا جواب، کوئی 10 چیلنج کا جواب، الگ الگ چیلنجز ہوں گے۔ وہ عنوان کے تحت آئے گا اور انقلاب بپا کرے گا، اور پھر جب سارے چیلنجز ہوں گے تو گویا کہ آخری مجدد کی شکل میں پھر فاطمہ کا بیٹا امام مہدی کی شکل میں آئے گا، اور گویا کہ پھر سارے اللہ اکبر وہ انقلابات پیدا کرے گا اور جواب دے گا۔ لیکن اس درمیان میں حضور کے بعد کی صدی سے لے کر آخری صدی تک مجدد آتے رہیں گے۔ اس میں نسب کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اس میں علاقے کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اس میں خطے قبیلے کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ البتہ بات اتنی ہوگی کہ وہ اہل حق کا نمائندہ بن کر آئے گا۔ اب پھر ایسا ہوا، اب ذرا جلدی جلدی سے 14 صدیوں کا ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں اور پھر اس طرف بات کر لیتے ہیں۔ پہلی صدی ختم ہوتے ہوتے خلافت ختم ہوئی، خلافت 30 سال میں ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی، ملوکیت کی بنیاد رکھ دی گئی، اور پھر ملوکیت نے وہ دکھائے دل دکھائے کہ منبر پہ بیٹھ کر لوگ گوشت کی بوٹیاں نوچنے لگے، منبر پر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کو گالیاں دی جانے لگی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ قدرت کی شان دیکھو کہ اللہ نے اسی خاندان سے، جس خاندان نے کربلا کے اندر امام علی مقام کو شہید کیا، جس خاندان نے منبر پر بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دلوائی، اللہ نے اسی خاندان سے پہلا مجدد پیدا کر کے بتا دیا کہ ہدایت جو ہے وہ قبیلے اور خون پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کر دیتے ہیں، زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتے ہیں۔ اور پہلی صدی کے مجدد بن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے، اور چونکہ بگاڑ تھا حکومت میں، خلافت ختم کر کے ملوکیت کا آغاز تھا، تو پھر حضرت مجدد پہلی صدی عمر ابن عبدالعزیز نے پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ لوگ کہنے لگے عمر ابن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا۔ دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی الگ الگ، کبھی فتنہ اٹھا خلق قرآن کا، مجدد بن کر سیدنا احمد ابن حنبل آئے، کبھی مجدد بن کر امام شافعی آئے، کبھی مجدد بن کر امام جلال الدین سیوطی آئے، کبھی مجدد بن کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے، کبھی مجدد بن کر شاہ عبدالعزیز آئے، کبھی مجدد بن کر الگ الگ آتے رہے۔ غوث العظم دستگیر پیران پیر کا نام بھی مجددوں کی فہرست میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مجدد بن کر کبھی اورنگزیب عالمگیر محی الدین وہ ہندوستان کا بادشاہ آیا۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی رہی، لیکن اب بات چونکہ کرنا ہے مجددین پر، ہاں 2 مجددوں پر، ہاں تو ایک وقت ایسا آیا، بڑے نازک حالات تھے ہند، اور جو عنوان تھا دیکھو فتنہ خلق قرآن اٹھا، اسی عنوان کو لے کر امام احمد ابن حنبل نے محنت کی۔ ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، امام احمد ابن حنبل کو مارا گیا اور کہا گیا کہ ان کی کمر پہ مارو، اوپر کے کپڑے تو نکال لیتے، ان کی کمر پہ مارو۔ توجہ، ان کی کمر، جب چابک مارے جاتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے چابک پا کر، لیکن آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ مجدد سمجھوتے کی بات نہیں کرتا، وہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ ہاں مجدد جو ہے وہ صلح کلیت کی بات نہیں کرتا، مجدد کہتا ہے یہ حق یہ باطل، مصلحت پسندی وہاں نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے وہاں، لیکن صلح کلیت نہیں ہوتی۔ حکمت اور صلح کلیت میں فرق ہے، ہاں لیکن یہ بھی ہے جہاں وہ حکمت ہوتی ہے صلح کلیت نہیں ہوتی، وہاں تسلب ہوتا ہے، تشدد نہیں ہوتا۔ یعنی مجدد کے پاس اعتدال ہوتا ہے، مجدد اعتدال والا ہوتا ہے، مجدد ایسے ہوا کھاؤں کے اڑانے پر کچھ بھی فتوے نہیں دیتا، بلکہ وہ ایسا فتویٰ دیتا ہے کہ کبھی رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجدد کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قلم چلاتا ہے تو فتوے کی آبرو بھی رکھتا ہے، وہ فتوے کی آبرو بھی رکھتا ہے۔ مجدد صرف صحابہ کی بات کر کے اہل بیت کو نظر انداز نہیں کرتا، یا صرف اہل بیت کی بات کر کے صحابہ کو نظر انداز نہیں کرتا، مجدد تو دونوں کے درمیان اعتدال کی بات یوں کرتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نعرہ رسالت
وضو کرنا پڑے وہ مجدد نہیں ہو سکتا. جنہیں وضو کے مسائل میں یاد ہو عصمت. مجدد تو وہ ہوتا ہے کہ پانی پہ قلم چلاتا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیتا ہے, اور مٹی پہ قلم چلاتا ہے تو مٹی کی مٹی پاک کر دیتا ہے. تو آج سے محاورہ بدل دو. لوگ کہتے ہیں مٹی پلید کر دی, ہم کہتے ہیں مجدد مٹی کی مٹی پاک کر دیتا ہے. اس لیے کہ تیمم پلید مٹی سے نہیں ہو سکتا. تیمم پلید مٹی سے نہیں, تیمم تو پاک مٹی سے ہوتا ہے. آپ کہو کہ مٹی کی مٹی پلید کر دی تو علماء پکڑ لیں گے, کہا کہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اس نے مٹی کی مٹی پاک کر دی. ٹھیک, ابھی آگے بات ہوگی. مجدد مجدد ہوتا ہے, دین کی تجدید کا صحرا اس کے سر ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو بناتا نہیں. جیسے بنا کوئی نہیں سکتا ویسے اس کو ہٹا بھی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ہٹاؤں گا, میں یہ ہوں میں وہ, کا نہیں. جب تو نے بنایا نہیں تو تو ہٹا کیسے سکتا. ہم بولا کہ مجدد یہ چھین لیں گے, دیا تو نے تھا جو چھین لیں گے. دیا مدینے کی سرکار نے تھا, اور یاد رکھنا اور دیتے ہیں تو چھین لیتے ہیں. مدینے والے کی گھر کی ریت ہے, دیتے ہیں تو کبھی چھینا نہیں کرتے. چھینتے کم ظرف لوگ ہیں, چھینتے کم ظرف لوگ ہیں. ان کی عطا تو ایسی ہے, ان کی عطا تو ایسی ہے کہ وہ نااہل کو بھی دے دیں, نااہل کو بھی دے دیں, پھر اس کو اہل بنا دیں. لوگ کہتے ہیں نااہل تھا لے لیا, کہ نہیں ہمارے یہاں لے لیا نہیں ہے, جب دیا ہے تو نااہل کو بھی اہل بنا دیا. کہ اس کے بعد جھولی نہیں تھی اس لیے واپس لے کے کہا ہم دیتے ہیں تو جھولی بھی عطا کر دیں. اور وہاں کی بات ہی عطا کی کون دیتا ہے, اسی لیے تو لے کر کے کہتا ہے کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. امام احمد ابن حنبل کوڑے مارے جانے بے ہوش ہو جاتے ہیں, کہ ان کی لنگی پر مارو تاکہ لوگ ان کو معاذ اللہ برہنہ دیکھیں. برہنہ سمجھتے ہیں نا, ہاں. اگر ان کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ کہتا کہ ننگا دیکھیں, لیکن چونکہ منبر کا بھی خیال ہے, ان کی عظمت کا بھی خیال ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ برہنہ دیکھیں. اب سمجھے بات, ہاں. لیکن جب چابک پڑے تو لوگوں نے کہا ان قریب لوگ ان کو برہنہ دیکھیں گے, لیکن جس کو مجدد بناتے ہیں اس کی آبرو کی بھی حفاظت والے خود ہی ہو جاتے ہیں. جب لنگی کھلنے کا وقت آ گیا تہبند, تو غیب سے دو خوبصورت ہاتھ نمودار ہوئے اور لنگی کی حفاظت کی, اور لوگوں کو بتا دیا کہ جو تو حق کے لیے اٹھا ہے اور ہمارے لیے اٹھا ہے تو تیری آبرو کا نیلام نہیں ہونے دیں گے, تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں. مجدد وہ کسی کی پرواہ نہیں, اٹھ کھڑا ہوتا ہے. احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے, غوث العظم دستگیر میرے پیر کی تو بات ہی الگ ہے, بغداد کے شہنشاہ کی تو بات ہی الگ ہے. ایسا ولی کسی امت نے نہیں دیکھا جیسا ولی امت محمدیہ میں ہوا. غوث پاک خود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خطاب کر رہا تھا, میرے خطاب کے درمیان میں نے دیکھا کہ میرے نانا محمد رسول اللہ آئے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی ساتھ لائے ہیں, اور مجھے خطاب کرتے دیکھ کر کہتے ہیں موسیٰ اس جیسا ولی آپ کی امت میں ہے, تو موسیٰ کلیم کہتے ہیں میری امت میں کیا, ایسا تو کسی کی امت میں ہے. وہ مجدد, ہاں وہ بھی مجددوں کی فہرست میں ہے. بہرحال پھر ایک وقت آیا, ہندوستان کی فضا بگڑی. یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے, اس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں حضور نے محسوس کی. اقبال کہتے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. گونڈل والوں تھک جائیں تو کہہ دینا, اور کہنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم تھک گئے, ایسے نہیں. جب تھک جانا تو چپ ہو جانا, میں سمجھوں گا کہ اب آپ تھک گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہوگا آپ کے ہمارے درمیان.
تاکہ آپ کی آبرو بھی رہ جائے اور میری آبرو بھی رہ جائے. کل کے کوئی یہ نہ کہے کہ پبلک تھک گئی تھی, اور کل یہ بھی کوئی نہ کہے, بلکہ میں بھی نہ کہوں کہ گونڈل والے تھک جاتے ہیں. تو آپ چپ ہو جائیں گے تو آپ کی آبرو بھی رہ جائے گی, میں سمجھ جاؤں گا, اور میری بات بھی رہ جائے گی کہ چلو تقریر ختم کر دی. اور اگر نہیں تھکے ہیں تو پھر کم از کم مجھے یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ نہیں تھکے ہیں. بھائی شاہد عرفی کی طرح میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, حالانکہ کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھیک کے طور پر میں داد نہ مانگوں, اس لیے کہ میں اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں اس وقت کر رہا ہوں. ہاں یہ بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ نسب اوپر جا کر وہ باپ دادا بھی لگتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کہ بے ادبی نہ ہو جائے, یہ بات ہے. لیکن ہے تو وہی نا, ہاں اس پہ فخر نہیں شکر ہے. بہرحال یہ معاملات مجمع میں کہنے کے نہیں ہے, یہ تو وہاں سب دکھائے جانے والے ہیں. تو میری بات آپ کو اگر لگ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ آگے میں مشکل باتیں کرنے والا ہوں, کیونکہ جب مجددوں کا ذکر ہوگا تو بات مشکل ہوگی, کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ذکر ویسا ہوتا ہے. پھر بھی اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن بہرحال آپ کو بہت دماغ سے کام لینا ہوگا. آپ کی توجہ ہے, کچھ سننے کے موڈ پہ ہیں؟ تو اب آپ سنیں کہ مجدد, ہندوستان کی فضا بگڑی, یہ ملک بڑا عظیم ہے. ہوائیں آتی تھی حضور دائیں طرف دیکھ کر یا بائیں طرف دیکھ کر. دو روایتیں, وجہ جس سمت میں بیٹھے ہوں سمت بدل گئی, یہی ہوتا ہے. ٹھیک, ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف. مدینہ منورہ میں قبلہ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف. سمت بدلی تو قبلے کا قبلہ نہیں بدلا, سمت بدلی تو دائیں بائیں بدلتا رہتا ہے, کبھی دائیں کبھی دائیں. مسکراتے ہیں. آقا کیوں مسکراتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہند کی طرف سے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. ہاں اللہ کرے وہ عاشق ہم لوگ بھی ہوں, لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ ان عاشقوں میں غریب نواز ہیں, ان عاشقوں میں محبوب الہی ہے, ان عاشقوں میں قطب الدین بختیاری کاکی ہے, ان عاشقوں کے اندر حضرت صابر کلیر ہے, ان عاشقوں کے اندر شاہ برکت اللہ مہریروی ہے, ان عاشقوں کے اندر آل رسول احمدی ہے, ان عاشقوں کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے, ان عاشقوں کے اندر سیدنا سید زندہ شاہ مدار بدیع الدین مدار ہے, ان عاشقوں کے اندر وارث دیوا ہے, ان عاشقوں کے اندر بابا رزق اللہ شاہ ہے, ان عاشقوں کے اندر لال شہباز قلندر ہے, ان عاشقوں کے اندر سخی شہباز قلندر ہے, ان عاشقوں کے اندر سرکار مسعودی ہے, ان عاشقوں کے اندر جناب یوسفین ہے, ان عاشقوں کے اندر سرکار پہاڑی ہے, ان عاشقوں کے اندر اولیاء خلد آباد ہیں. یہ وہ عاشق لوگ ہیں, اللہ کرے ہم بھی ہوں. اس لیے کہ عاشق تو وہ ہیں جو جیل چلے گئے مگر نماز نہیں چھوڑی. عاشق تو وہ ہے کہ گردن کٹا دی مگر کبھی داڑھی نہیں کٹائی. عاشق تو وہ ہے رات بھر جگتے رہے اس تصور میں کہ فجر نہ چھوڑ جائے. ہم بھی عاشق جو کھڑے کھڑے پیشاب کریں, ہم بھی عاشق جن کے گھروں میں کفریہ کلمات بجیں, ہم بھی عاشق جن کی مسجدیں ویران ہو, ہم بھی عاشق جو اپنی بیویوں کو ایسے مارے کہ زخمی کر دیں, ہم بھی عاشق بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیں. سوچو ایسے عاشق ہوتے ہیں. عاشق تو وہ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ زندگی گزر گئی کبھی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں, کیونکہ محبوب کی سنت یہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کھانے سے پہلے نمک چکنا سنت ہے, میں کہتا ہوں بالکل ہے. لوگ کہتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے, میں کہتا ہوں بالکل ہے. لیکن ایک سنت آپ بھول گئے, کبھی بولتے کیوں نہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں 11 میں سے کسی ایک کو بھی میرے نبی نے کبھی ڈانٹا تک نہیں. ہم روٹ جاتے تھے وہ خود منانے آتے تھے, ہم روٹ جاتے تھے وہ خود منانے آتے تھے. لوگ کہتے ہیں عائشہ ایسی تھی اور ویسی تھی, ہم کہتے تیرا منہ دیکھ, جس کو محبوب خدا مناتا ہوں اس کی شان کا عالم ہے. ہاں اگر میں جذبات میں آگے کہوں رافضی کتوں اپنی اوقات دیکھو تو آپ کہیں گے کتا نہیں کہنا چاہیے, میں کہا ٹھیک ہے نہیں کہتا. اگر رافضی کتا کہوں تو ادب کے خلاف لگے گا آپ کو, لیکن حقیقت میں نہیں ہوگا, مگر نہیں کہتا. ہاں اتنا کہتا ہوں اماں عائشہ پہ تبرہ کرنے سے پہلے دیکھ کہ بستر عائشہ رش کے دور ہے, رش کے دور, کیونکہ دور پر موسیٰ جاتے ہیں, دور پہ موسیٰ جاتے ہیں, بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ آتے ہیں, اور دور پر توریت
ایسی تھی تو کیسی تھی اللہ نے خود بیان کیا. سورۃ النور کی 10 آیتیں بیان کر دی اما عائشہ صدیقہ کی شان میں، وہ ایسی تھی. اور میرا امام کہنے لگا شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے. تھوڑا مشکل ہوا نا، ہوگا لیکن دھیان دے تو کم سے کم دل تو زندہ ہوگا. تو مجدد جو آتا ہے، مجدد، حالات بگڑتے ہیں. تو ہندوستان کے حالات بگڑے اور وہ ہوائیں آئی ٹھنڈی. اقبال کے اٹھے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لوگوں کو خیال ہونا چاہیے، وہ بڑے اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یار مسلمان یہ نہ کرے وہ نہ کرے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ ملک ہے جس سے محبوب کو ٹھنڈی ہوائیں گئی ہیں. اور بات اگر ہے تو یہ بھی طویل اگر بات ہوتی ہے تو تھوڑا معاف کر دیں، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ بات لمبی نہیں ہو سکتی. لیکن بات تو یہی ہے نا، آپ نے امتحان لیا ہے، اب جتنا کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے، یہاں ناکام ہونا بھی کامیابی ہے. اگر ذکر قبول ہے تو کامیابی. مولائے کائنات کا قول جب سے پڑھا ہے بات یہی ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں لوگ عبادت پہ محنت کرتے ہیں، لوگ عبادت پہ محنت کرتے ہیں، میں قبولیت پر محنت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر تھوڑے کو بھی قبول کر لے پھر وہ تھوڑا نہیں رہ جاتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کو پانی پلانا قبول کر لے اس پہ جنت دے دیتا ہے، اور اگر 80,000 سال کی عبادت قبول نہ کرے تو پھر جنت سے باہر بھی کر دیتا ہے. اس کی شان ہے. تھوڑا قبول کرے تو تھوڑا نہیں رہتا، زیادہ رد کرے تو زیادہ نہیں رہتا. اس لیے کم زیادہ کی بات تو یہاں ہونی نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ حاضر رہنا ہے. اللہ اکبر. اگر بات ہے ہندوستان کی تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، دنیا میں پہلی اذان ہند میں ہوگی، سب سے پہلے اذان ہندوستان میں ہوگی، پہلی نماز ہندوستان میں پڑھی گئی، پہلا حاجی ہندوستان سے عرب پہنچا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت آدم کو جب اتارا تو ہند میں اتارا. اس پر سارے مفسر متفق ہیں. آدم گھبرا رہے تھے، اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور اس کے پاس کھڑے لے کر اذان پڑھو. تو بولو پہلی اذان جبریل نے کہاں پڑھی؟ پوری دنیا میں ہند میں پڑھی. پہلی اذان ہند میں ہوئی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو آپ نے شکرانے میں 2 رکعت پڑھی، اسی کو فجر کی نماز کہتے ہیں. اور جب اندھیرا چھٹ گیا تو خیال آیا اللہ کے گھر کا طواف کروں، تو صرف 7 قدم میں آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ پہنچے. تو مکہ پہلا جانے والا یمن اور شام کا نہیں تھا، ہندوستان سے گیا. تعریف حدیث میں ملتی ہے، یہاں کے عود کی تعریف ہندوستان کی حدیث میں ملتی ہے، اور یہاں کی تلواروں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. کیا کیا کہوں، گرم مسالوں کا تذکرہ تاریخ میں اٹھا کر پڑھیں. آج جب کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو عرب والوں کے ہم سے جو تعلقات تھے، یعنی ہند والوں سے گرم مسالوں کی بنیاد پر تھے، اود کی بنیاد پر تھے، جڑی بوٹیوں کی بنیاد پہ تھے. ایک ضعیف حدیث یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا بیمار پڑو تو ہندوستان کی جڑی بوٹی استعمال کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ہاں، اب کیوں رکھی ہے یہ بہت طویل عنوان ہے، نہیں جانا اس طرف. لیکن بات کرتا ہوں، ہند کے حالات بگڑے. ایک بگڑا ہوا پیدا ہوا، اسے دنیا اکبر کہتی ہے، اور اکبر کو دی گریٹ کہتی ہے. اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم، مغل اعظم وہ کہتی ہے. اس لیے کہ جو بھی اسلام کے خلاف کھڑا ہو لوگ تو اس کو اعظم کہتے ہیں، لیکن وہ کبھی اعظم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اعظم نہیں ہو سکتا. بگڑا اکبر. کیسے بگڑا؟ سے اشارہ ایسے بگڑا کہ مسلمان ہو کر اس نے کہا کہ سب مذہب کو ملاؤ اور سب کی کھچڑی پکاؤ اور اس کا نام رکھو دین الہی. پتا چلا ہر باطل گندگی کرتا ہے اور نام اس کا اچھا رکھتا ہے. بولو یہ لفظ دین الہی، دین الہی اچھی ہے نا، نام اچھا ہے لیکن مقصد خراب تھا. نام اچھا رکھا، اسی لیے لوگ نام بھی اچھا رکھتے ہیں. نام رکھتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں؟ محبان فلاں، محبان فلاں، سپاہی فلاں، سپاہی. کچھ نہیں، کچھ ہے اندر ساری گندگی. صحیح، یہ نام ہے. جیسے اگر آپ برا نہیں مانے تو کہہ دوں اہل حدیث، مطلب حدیث پہ عمل کرنے والا. ٹھیک،
آپ کب سے اہل حدیث ہوئے؟ کیونکہ رسول اللہ کی تو حدیث یہ ہے، مشرق و مغرب کی طرف حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کعبے کی طرف رک کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو، اگر پیشاب پاخانہ کرنا پڑے تو مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے کرو۔ اہل حدیث حضرات سے الگ کہ وہ ادب نہیں جانتے، لیکن ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ حضور نے کیا کہا؟ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے استنجا کرو، بیت الخلا کرو، کعبے کی طرف منہ کر کے مت کرو۔ بولو ہندوستان میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں، سمجھے نا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حدیث صرف مدینے والوں کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف تھا اور ہمارے یہاں مغرب کی طرف ہے، اور حضور فرما رہے کدھر منہ کرنا، کدھر پیٹ کرنا، یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہ بات ہے، آپ یہ نہیں سوچے کہ یار آج ان کو کیا ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، عنوان کی طرف بات آئی تو عرض کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، شیعان علی ہے۔ شیعان علی کا مطلب علی کے گروپ والے، نام کتنا اچھا رکھا، ایسا رکھا کہ اس نام ہی کو بدنام کر دیا۔ شیعان علی مطلب علی کے گروپ والے۔ بھئی آپ کب سے شیعہ ہو گئے؟ آپ شیعہ شیطان تو ہو سکتے ہیں، شیعہ علی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا شیعہ کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دے سکتا، علی کا شیعہ کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیر جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کہوں گا یار میری آنکھیں اندھی ہو سکتی ہے، میرے پیر نے تو اس کا کردار دیکھ کر نماز پڑھا ہے نا، اس پہ کیسے انگلی اٹھا دوں جس پہ میرا پیر جس کے پیچھے نماز پڑھے؟ تو اللہ اکبر، تیرا پیر جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ اتنا معتبر ہو جائے، اور جس کے پیچھے علی مرتضیٰ نماز پڑھے۔ شیعان علی تو کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دے سکتے، شیعان علی عمر ابن خطاب کی کبھی برائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے تو 2.5 سال پڑی ہے، عمر ابن خطاب کے پیچھے تو 10 سال پڑی ہے، کہیں نہیں گئے، تینوں کے دور میں کہیں نہیں گئے، سوائے حج کے کہیں نہیں گئے۔ اگر سفر کرتے ہوتے مولا علی بھی جانتے تھے کہ بعد میں چیٹنگ ہوگی، اسی لیے جم کے مدینے میں رہے اور ہر نماز میں حاضر رہے، تاکہ بتا دیں اگر تم کہتے ہو کہ کہیں نہیں گئے تو کہا کہیں اس لیے نہیں گیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نماز نہ پڑھنے کے بہانے دورے شروع کر دیے تھے۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، اگر ان میں کوئی کمی ہوتی تو علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے شیعان علی کا نام بدنام کیا، نعرہ اچھا لگاتے ہو نا، یہ بات ہے، ہر آدمی نام اچھا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بات آگے نہیں بڑھا سکوں گا لیکن بات کہنی پڑتی ہے کیونکہ اس کا حق ہے، ہاں، ورنہ نہیں کہے تو بات نہیں ہوگی پوری۔ ہاں، آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے نہیں یار شیعوں میں کمی کیا ہے، اور تو محبت بڑی اہل بیت سے کرتے، کہ تو نادان ہے، تجھے نہیں پتا اس محبت کے پیچھے، پردے کے پیچھے صرف سیاست ہے۔ ہاں، اگر آپ اجازت دے تو 2 جملے کہہ کے بات کریں۔ شیعت ایران کی پیداوار اور آج بھی مرکز ہے۔ آخر ایرانی اتنے کیوں جلتے ہیں؟ جلنے کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم نے ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے تھے، تو وہ درد آج تک ہوتا ہے، میرے ملک کے ٹکڑے کروائے، بدلہ لیتے رہیں گے۔ تب بدلہ لینے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو اہل بیت کے نام کا بینر یوز کرتے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ ورنہ گونڈل والوں، گجرات والوں، اگر صرف اس عنوان کی بات کروں تو میں ثابت کر سکتا ہوں، حالانکہ میں کچھ نہیں ہوں، طالب علم ہوں، انہوں نے سیدہ ام کلثوم کو گالی دی ہے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں۔ ہاں، امام حسن اور امام حسین کی سگی دوسری بہن سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب کا کربلا میں بیان کرتے ہو، ام کلثوم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ فاطمہ کی بیٹی نہ تھی؟ کیا وہ مولا علی کی گود میں نہ پلی تھی؟ کیا رسول اللہ نے ان کے کانوں میں اذان نہ پڑی تھی؟ کیوں نہیں ذکر کرتے کربلا میں سیدہ زینب کے سوا ام کلثوم کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ام کلثوم کا نام لوگے تو جیسے سیدہ زینب کے شوہر کا نام لینا پڑتا ہے کہ سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار تھے، ویسے ام کلثوم کے شوہر عمر ابن خطاب تھی، یہ بھی بتانا پڑے گا، یہی بتانا پڑے گا۔ ہاں، پھر یہ بات اوپن ہو جائے گی نا کہ عمر ابن خطاب کون تھے؟ علی کے داماد تھے، امام حسین کے بہن بھائی تھے، امام حسن کے بہن بھائی تھے۔ جب میرے جیسا گرا پڑا سنی کسی گہرے کو اپنی بہن نہیں دے سکتا، تو حسن حسین جیسا آقا
दोनों बेटों से मशवरा करके दिया था। हाँ, इसलिए उम्मे कुलसुम का नाम उड़ा देते हैं। अब बताओ, अगर मेरी बेटी के बारे में कोई कहे कि ये अमीन की बेटी नहीं है, तो दो बातें हुई ना, दो बातें हुई ना। क्या? या तो आप मेरी बेटी पर उसके नसब का इनकार कर रहे हैं, या मुझे गाली दे रहे हैं। यही तो है, यही है। अब बताएं, अली की बेटी को कहते हो कि अली की बेटी नहीं है, किसकी दुश्मनी में? फारूक आजम की दुश्मनी में। गाली किसको दी है? मैं एक एक गाली पढ़ के बताता, लेकिन मेरा उन्वान आज राफ़ज़ियत भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि फिरकों की बात ना करो, हम कहते हैं वो होगी। हाँ, इसलिए कि इल्लल्लाह से पहले ला इलाहा भी अब पढ़ा जाता है। हाँ, इल्लल्लाह से पहले ला इलाहा भी है। अगर आपको इल्लल्लाह प्यारा है तो पहले ला इलाहा पढ़ना होगा। हाँ, हमारे मजहब में पहले रद है बातिल का, फिर हक का इकरार है। अगर हक पसंद है, अगर हक पसंद है, अगर हक पसंद है तो पहले बातिल का इनकार लाजिम है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाबर रहमान राम राम ये नहीं चलेगा, बातिल का इनकार करना पड़ेगा। आप कहते नहीं जी सब सही है, तो फिर आप गलत है, सब सही नहीं है। मक्के वालों ने यही तो प्रपोजल पेश किया था कि मोहम्मद, बड़ा इत्तेहाद था मक्के में, आप एक काम करें कि आप कुछ दिन हमारे बुतों को सजदा करें, हम कुछ दिन आपके अल्लाह को सजदा करें, इत्तेहाद हो जाएगा। इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद, सब मिल जाएंगे सब। अल्लाह ने मैं कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब कह दे इनको, ए काफिरो। हाँ, बोल महबूब, ए काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, हम उसको नहीं पूजेंगे, नहीं इबादत करेंगे उनकी जिनकी इबादत तुम करते हो, हमें नहीं मंजूर है। ऐसे इत्तेहाद को आग लगे जिस इत्तेहाद को हासिल करने के लिए दीन बेचना पड़े। हाँ, हालात खराब हैं, इत्तेहाद होना चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, अखलाक से पेश आएंगे, किरदार से पेश आएंगे, दीन नहीं बेचेंगे। इसलिए कि थे तो सब एक ही ना। अबू जहल और अबू बकर एक दस्तरखान पे बैठ के खाते थे। कब तक? जब तक कुरान नहीं आया। कुरान आया, कुरान का एक नाम फुरकान भी है, फर्क करने वाली किताब, अलग कर दिया। अबू बकर अलग है, अबू जहल अलग है। ये बात आपको अगर बात बुरी लगती है तो ये बात मैं दीन की कर रहा हूँ, बात दूर ना निकले। तो नाम रखते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसके पीछे होती क्या है? तो उसने भी रखा दीन इलाही, सबको मिलाओ। मुनकिरीन इस्लाम के त्योहार में हम जाएंगे, हमारे त्योहार में वो आएंगे, हम ये ज़बान नहीं करेंगे, हम वो नहीं खाएंगे। सूरज को सजदा करने लगा और बदबख्त कहने लगा, ये जो अजान में आवाज आती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है, अकबर से मुराद मैं हूँ। हिंद के हालात इतने खराब थे। और बिगाड़ किसने पैदा किया था? बादशाह ने। जमहूरी मुल्क में वजीर के खिलाफ बोलना आसान नहीं है, जबकि जमहूरियत में बोला जा सकता है, क्योंकि एक पार्टी मुखालिफ होगी तो चार पार्टी हिमायत में खड़ी होगी, क्योंकि जमहूरियत है। लेकिन जब बादशाह तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। वहां फारूक आजम के बेटे को अल्लाह ने मुजद्दिद बनाकर जलवा दिया। उसी फारूक आजम के बेटे को दुनिया मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी कहती है। हाँ, और आप जानते हैं ये वो मुजद्दिद है जो 1000 साल के बाद आया। हाँ, 1000वीं सदी के सिरे पर आया मुजद्दिद अल-फसानी, और इनकी पैदाइश से 1000 साल पहले रसूलुल्लाह ने इनकी विलादत की खबर दी थी। ये मुजद्दिद अल-फसानी। और आपने ये नहीं देखा बादशाह है मेरा क्या होगा, बादशाह मेरा क्या होगा, नहीं। इसलिए कि बादशाह हो या कुछ भी हो, हमारा क्या होगा हम तो ये सोचते ही नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए सब लुटा देते हैं। ये करबला से पैगाम मिला है, ये पैगाम करबला से मिला है। हाँ, लेकिन ये बात भी है, हर जगह हम लड़ने की बात नहीं करते। तवज्जो आपकी, हर जगह हम लड़ने की बात नहीं करते हैं। जहां फायदा सुलह में हो वहां सुलह कर लेते हैं, और जहां फायदा लड़ने में हो वहां लड़ने तैयार हो जाते हैं। पता चला हमारा मजहब हर जगह लड़ाई की बात नहीं करता और हर जगह सुलह की बात भी नहीं करता। अगर मामलात सुलह में फायदा हो तो हसन की शक्ल में सुलह कर लेते हैं, और मैदान में आने में फायदा हो तो हुसैन की शक्ल में फिर मैदान में आ जाते हैं। अब जुमले पर तवज्जो करें, अगर बात इमाम हसन की समझने तो जुमले पर तवज्जो करें। मैं ये
دلچسپی ہے اب صلح اور لڑائی دونوں میں اختیار کسے کریں, صلح اور میدان دونوں میں اختیار کسے کریں, تو ہم کہیں اور نہیں دیکھتے, نبی کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں. جہاں حسین لڑتے ملتے ہیں اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں, اور جس سے صلح کرتے ملتے ہیں حسن, تو پھر اس سے صلح کرنے لگ جاتے ہیں. شاید یہ فلسفہ بھی ہو, شاید کہہ رہا ہوں, یہ بات سب نے بیان کی. کیا بیان کی کہ امام حسن, بلکہ حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, امام حسن سر سے لے کے سینے تک مشابہ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کے پیر تک مشابہ تھے. یا اللہ اگر پورا بنا دیتا تو, تیری شان ہے, پورا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, ایک بات یہ بھی توجہ آپ کی, شاید کہہ کے کہہ رہا ہوں, بات عظم ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو چھوڑ دیجیے گا. اس لیے کہ اگر پورا بناتا تو پھر محبوب کی شان یکتائی کہاں رہتی. یہ بھی ویسے, یہ بھی نواسوں کو پورا ویسا بنانا گوارا نہ کیا نواسوں, اسی لیے ایک کو سینے تک ہی بنایا, کہ یہ سینے تک ہے, نیچے نہیں. وہ نیچے ہیں, سینے والا نہیں. کیوں؟ شان یکتائی بھی برقرار رہنی ہے, اور نواسوں کو تصویر مصطفیٰ بھی بنانی ہے. دونوں کو ملا کے بنے گی, کوئی ایک ویسا نہیں ہوگا, دو ملیں گے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے, ایسے یکتا. جب نواسوں کو مکمل جسم کے اعتبار سے ویسا نہیں بنایا, تو کوئی پان کی دکان چلانے والا کہے کہ میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح, ہم کیسے مان لیں؟ پر نہیں, ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہر میں تو مکمل نواسے بھی ان کی طرح نہیں ہیں. ظاہر میں تو ہاں ایک ہستی ہے, مردوں میں سے کسی کو نہیں بنایا مکمل ظاہر میں ان کی طرح, عورت میں بنا دیا کیونکہ صنف بدل گئی. ہاں, ان کی طرح سے مراد نبوت و رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا دھیان دینا, یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. مشکات میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا, حضور کی صورت میں مکمل, حضور کی سیرت میں مکمل, حضور کی طرح بولنے میں مکمل, حضور کی طرح چلنے میں مکمل, حضور کی طرح اٹھنے میں مکمل, حضور کی طرح بیٹھنے میں مکمل, حضور کی طرح سخاوت میں مکمل, حضور کی طرح عدالت میں مکمل, حضور کی طرح حلم میں مکمل. اگر کوئی تصویر مصطفیٰ تھی تو وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ. صنف بدلی ہے, ان کی سخاوت کو دیکھ کے ہم نبی کی سخاوت یاد کرتے, ان کے تکلم کو دیکھ کر انداز تکلم نبی کا یاد آ جاتا. یہ بھی عنوان الگ ہے, لیکن بات جو کہنے چلا تھا سینے تک ایک کو, دوسرے کو سینے سے نیچے. وجہ کیا تھی؟ شاید یہ وجہ رہی ہو, حکمتیں تو مکمل اللہ جانے, اس کا رسول جانے, رسول کے بتائے سے ان کے غلام جانے, لیکن جو اپنے کو تھوڑی بہت سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جب کسی سے صلح کرنی ہوتی ہے, توجہ, اگر آپس میں بات کرنی ہے تو کر لیں, اس لیے کہ ذکر حسین چل رہا ہے, ذکر حسن پاک چل رہا ہے. ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کسی کو بھی, اس لیے کہ بات ان کی چل رہی ہے جن کی باتوں پر ہاں سننے والوں کی تقدیریں بدلتی ہیں, وعدے پوری ہوتی ہیں, اہل نور بھی باادب ہو جاتے ہیں, فرشتے ہی باادب ہو جاتے ہیں. ان کا ذکر آیا ہے, زبان کو تقدس دو, سماعتوں کو پاک کرو. ہے توجہ, سر سے لے کر سینے تک حسن مجتبیٰ کو مشابہ بنایا, اور نیچے سے پیر تک حسین پاک کو. ٹھیک, وجہ بہت سی ہو سکتی, ایک یہ بھی کہ صلح کے لیے سوچنا پڑتا ہے, کروں کہ نہیں, ٹھیک, تو اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, اور کہیں جانا ہو چل کر تو اس کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, پیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جب صلح حسن بیان ہوگی تو کہا کہ سوچ کس کی ہوگی؟ سر سے لے کے سینے تک جس کی مشابہت تھی, کیونکہ صلح کے لیے سوچ چاہیے.
تو جو مشابہ ہو نبی کے ذہن بہک نہیں سکتا، اس لیے صلح پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور صلح کے لیے ہاتھ چاہیے، تو ہاتھ بھی مشابہ تھے، تو جو ہاتھ نبی کے مشابہ ہو وہ ہاتھ بھی غلط ہاتھوں میں جا نہیں سکتے۔ اور پھر حسین کربلا تک چل کر کے گئے، تو جانے کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ بھٹک نہیں سکتے، اس لیے کربلا جانا بھی معتبر ہو گیا، صلح کر لینا بھی معتبر ہے۔ جنہیں کربلا بیان کرنے کا شوق تھا لیکن صلح پہ جی چراتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح کس کی صلح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہمیں گالیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں یار سید ہو کر ایسی بات کیوں کرتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے۔ آپ کو اچھا لگے تو اچھا لگے، برا لگے تو برا لگے، تمہاری پسند کی نہ کہیں گے، یار کی پسند کی کہیں گے۔ علی کا بیٹا ہو کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہا حسن سے قریبی نہیں ہے تو، علی کا بیٹا حسن سے قریبی نہیں ہے تو۔ اور خدا کی قسم امام حسن تو ایسے بیٹے تھے، اگر آپ کی توجہ سلامت ہے تو عرض کروں، صرف سنی نہیں، دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسن اور امام حسین کا ادب مولا علی خود کرتے تھے باپ ہو کر۔ مولا علی خود کرتے تھے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں ان کی کتابوں سے، اہل دیوبند کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے۔ اہل سنت نے تو لکھا ہی بہت بڑھ کر بات، لیکن ان کی بات کروں جو انکاری لوگ ہیں کہ مولا کائنات حسنین کریمین کا ادب کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے تھے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا تو کیوں، تو کہتے اس لیے کہ نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ ایک دن مولا علی بیٹھے کوفہ میں، کہا حسن تم آج خطاب تم کرو، لیکن وہ بھی بیٹے تھے نا۔ ہاں اگر بابا نسبت نبی کی بنیاد پہ، حالانکہ بابا کو بھی بڑی نسبت حاصل تھی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کہا انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ آج لوگوں کو علی کا نبی کا بھائی ہونے پہ بھی درد ہے۔ ہاں مت بولو، کیوں نہ بولے؟ نبی نے کہا نا، جب نبی کی ہر بات مانتے تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ کہاں انت اخی، تو میرا بھائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ لیکن میرے سننے والوں، بھولے والے سنی بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، میں کسی کو بھی دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں البتہ تیر چلتے رہیں گے جدھر لگے، آپ کے گمان پہ ہے، میری اپنی طبیعت میں نہیں ہے یہ بات۔ ہاں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے۔ اور میرے مجدد، میرے امام احمد رضا نے جب خطبات رضویہ میں القابات بیان کیے تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، وہ نبی کے بھائی ہیں اور سیدہ بتول کے شوہر ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ لیکن بہرحال امام حسن سے کہا حسن آج تم خطبہ تم دو۔ کہا سرکار آپ کی موجودگی میں ادب کی وجہ سے شرم آتی ہے، آپ بیٹھے میں کیسے بولوں؟ باب مدینۃ العلم بیٹھنے کیسے؟ میں نہیں بولوں گا آپ کو، لیکن مولا علی کو خطبہ حسن کتنا پسند تھا، خطبہ حسن کتنا پسند۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں محفل چھوڑ کے، میں محفل کو چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن حسن تم خطبہ دو آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینے، سر سے سینے تک مشابہ تھے تو آواز بھی نبی کے مشابہ۔ یاد امام حسن، جشن امام حسن، آواز بھی نبی کے مشابہ تھا، انداز بھی نبی کے مشابہ تھا، اور
لوگ کتابیں پڑھ کے بولتے ہیں نا نبی نے زبان چسا کے وہ سب کچھ دے دیا اور پہلے دن دیا تھا. لوگ کہتے ہیں 4 سال میں لوگ مکتب میں جاتے ہیں. کہا مکتب کچھ نہیں. ہاں پہلے ہی دن, بلکہ دن بھی پورا نہیں گزرا, ادھر ولادت ہوئی اور ادھر اپنی زبان منہ میں ڈالی اور زبان ڈال کر کے اپنے سینے کا جتنا چاہا علم ما کانا وما یکون سے حسن کو عطا کرنا. چھوٹی موٹی ہستی کی بات نہیں, حسن کی بات ہو رہی ہے. حسن کی بات ہو رہی ہے. نام زبان پر آ جائے تو مشکلیں ٹل جائیں. یا غوث کہتے ہو مشکلیں ٹالنے کے لیے, جو غوث یا حسن کہتا ہے وہ حسن کہتا ہے. وہ حسن کہتا ہے. عظمت امام حسن عظمت امام حسن سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے حسن تم ہی کہو, میں محفل چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, میں محفل چھوڑ کے جاتا ہوں. اور روایتوں میں آتا ہے, سیر اعلام کی سے پڑھ رہا ہوں یہ بات, سیر اعلام میں ہے مولا علی محفل چھوڑ کر چلے گئے, لیکن وہاں جا کے بیٹھے جہاں آواز تو آئے, لیکن امام حسن کو مولا علی نظر نہ آئے. مولا علی نظر ہے اور امام حسن خطبہ دیتے رہے, امام حسن خطبہ دیتے رہے, مولائے کائنات سنتے رہے. حسن تیرے خطبے میں نبی کی خطبے کی لذت آتی ہے. یہ امام حسن ہے. اور عرض کرو امام حسن کون ہے؟ بس 2 جملے میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بات کرنا, میں کئی جگہ کرتا ہوں یہ بات, لوگوں کے تھکنے کا خوف نہ تو بار بار کروں. دیکھو سنو کیا کہنا چاہتا ہوں. غوث پاک کون؟ مردوں کو زندہ کرنے والے. غوث پاک کون؟ ولیوں عوام کو ولایت دینے والے. عوام تو عوام ہے, چور کو بھی ولایت. غوث پاک کون؟ اب بولتے جائے اپنے ساتھ. غوث پاک کون؟ چور کو ولی بنانے والے. آپ غوث پاک بولتے رہیں گے, میں 2 جملے بولتا رہوں گا. چور کو ولی بنانے والے, مردوں کو زندہ کرنے والے, جن کے آگے سارے ولی گردن جھکائیں, جن کے لیے اویس کرنی بھی گردن جھکا دے, جن کے لیے ان کے مرشدوں کے مرشد جنید بغدادی بھی گردن جھکا دے, جس کے لیے کربلا میں امام حسین احمد کی دعا کریں. غوث پاک کون؟ ولیوں کے سردار. بلکہ جہاں کسی کا تصور نہ جا سکے, شب معراج, وہاں غوث پاک کی روح پہنچ کر اپنا کندھا پیش کریں. وہ کون؟ جو ولیوں کی ولایت کو چھیننے کا حق رکھے. غوث پاک. جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے, جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے, جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے. وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن. وہ کون؟ جلاء الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک مردے زندہ کرے, غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کرے, غوث پاک چوروں کو ولی بنائے, غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے, غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں, غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے, غوث پاک یہ. لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. غوث پاک آپ اتنے اچھے ہو. کہاں اتنا اچھا ہوں؟ کیوں اچھے ہو؟ ایسے کیوں اچھے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. کیا یہ سجدوں سے مقام ملتا ہے؟ کہا نہیں. روزوں سے؟ کہا نہیں. جنگلوں میں پھرنے سے؟ کہا نہیں. تسبیح و تحلیل سے؟ کہا نہیں. اس لیے کہ اگر اس سے یہ مقام ملتے تو سب لوگ کر سکتے تھے, پھر یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب خود ہی دیتے ہیں, انا الحسنی. انا الحسنی والمخدع مقامی. یہ جو مجھے بلند مقام ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. انا الحسنی والمخدع مقامی وعلامی علی راس الجبال. کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ میری عظمت کے پرچم پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں. آپ بتاؤ, جب بیٹا ہونے پر, حسن کا بیٹا ہونے پر عبد القادر جیلانی کو اتنا نہ